سجدہ شکر ادا کرنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان بھی ہے اور حنان بھی ہے، لجپال بھی ہے اور غم ڈھال بھی تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا پہ، فرماتے ہیں لہٰذا سجدے کی حالت میں زیادہ مانگا کرو۔ اے میرے اللہ، تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یوں کیا کرتے تھے جب ان کے پاس خوشی کی خبر آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدے میں گر جاتے۔ اے میرے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے دل کی مثال پرندے کے ایک پر کی سی ہے جسے چٹیل میدان ہوائیں الٹ پلٹ رہی ہوں۔ میرے مولا، یہ دل جس قدر بھی الٹے پلٹے، میرے مولا تیرے مصطفیٰ کی سیرت کے رویے نگاہوں کے سامنے رہیں، آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائیں، نظر ہٹنے نہ پائے۔ اے میرے اللہ، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ ہم کو ہماری جانوں سے بڑھ کر مہربان اور شفیق نبی عطا کیا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دینا اور ہماری حفاظت فرمانا۔ ہم فقیر ہیں، مانگنے والے گداں ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور اس طرح مانگتے ہیں جس طرح حبشہ کا بلال رضی اللہ عنہ مانگتا تھا۔ مدینہ کی ایک خاتون کہتی ہے، مسجد نبوی کے پاس جو گھر تھے، میرا گھر ان سب گھروں میں سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس گھر کی چھت پر فجر کی اذان کہتے تھے۔ وہ سحر کے وقت ہی یہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے، صبح صادق کو دیکھتے رہتے تھے۔ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تو پھر یوں کہتے، اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں، قریش کے معاملے میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، وہ تیرے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ یہ جملے کہہ کر حضرت بلال اذان شروع کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دنیا کا سائبان بنا دے۔ ہر کوئی پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ، اب دنیا تبدیل کر دے۔ وہ دیکھو، قافلہ مدینہ کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اس قافلہ کا منظر صحیح بخاری کے صفحات پر نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں۔ اونٹنی کا نام عذبہ ہے، کوئی نہیں جو اس سے آگے بڑھ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی اونٹ دوڑاتا آگے بڑھ گیا، عذبہ پیچھے رہ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے برا منایا، مگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ سے بالا تر یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، دنیا میں جو بھی عروج پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا کے رہتا ہے۔ میں قربان تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاہ مدینہ ہو کر جنہوں نے تواضع کا اظہار فرمایا، رہتی دنیا تک تیرے دستور سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارادوں کے اس قدر پکے تھے کہ صحیح مسلم میں ہر مسلم کے لیے یہ خوبصورت نمونہ ہے۔ ان کا طریقہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔